اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سبوں کو نماز جمعہ سے پہلے کچھ دیر دین کے بعد کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں 100% سچ اور حق بات کہہ کر پھر سن کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستوں اور بزرگوں، ذی الحجہ کا مہینہ رواں دواں ہے اور آج چاند کی 4 تاریخ ہے. آنے والے جمعرات کو انشاءاللہ عید الاضحیٰ ہوگی، بقرعید ہوگا. اسی کے نسبت سے آپ حضرات کے سامنے 2-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. میں نے پچھلے جمعے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح سے انہیں آزمایا. لیکن میرے دوستو، ایک بات ذہن کے اندر رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو آزمانے چاہتا ہے یا اللہ نے کسی کو آزمایا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس چیز کو نہیں جانتا تھا اس لیے اللہ نے آزمایا. نہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کے حال کو پہلے سے جانتا تھا. اللہ تبارک و تعالی بندے کو اس لیے آزماتا ہے تاکہ لوگوں کے اندر اس کی عظمت ظاہر ہو جائے کہ یہ کتنے بڑے اللہ تبارک و تعالی کو چاہنے والے ہیں. ذرا غور کریں، ہم سب کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے ہماری محبت ہے، لیکن اللہ کہتے ہوئے اس انسان کے بارے میں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ میرا دوست ہے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے یہ فرمایا. میرے عزیز دوستو، ابراہیم علیہ السلام جب وہاں آگ سے نکلتے ہیں، آگ سے نکلنے کے بعد لوگوں سے خطاب کرتے ہیں اور لوگوں کو کہنے لگے کہ میرے قوم کے لوگ، اے میرے قوم والے، اے میرے محلے والے، اے ہمارے وطن والے، میں نے تمہیں ہر طرح سے سمجھایا، میں تمہیں دلائل کے ساتھ سمجھایا، میں تمہیں مثالیں دے دے کر سمجھایا. اپنے باپ کو کہا کہ میں اپنے گھر سے بھی، گھر میں لوگوں کو بھی سمجھایا، اپنے باپ کو بھی سمجھایا، یہاں تک کہ بادشاہ کو، محل کو بھی، بادشاہ کے محل کے اندر ان کو بھی سمجھایا. اے میرے قوم کے لوگوں، میں نے تمہیں ہر طرح سے سمجھایا، لیکن تمہیں سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، کھلانے پلانے والا اللہ، یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئی. تم نے مجھے آگ کے اندر ڈال دیا، اللہ نے آگ کو کلے گلزار بنا دیا. اب ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ اے میرے لوگ، اے میرے قوم کے لوگ، اللہ نے مجھے حکم دے دیا ہے، اب میں اپنا وطن کو چھوڑ رہا ہوں، اب میں یہاں سے چلا جاؤں گا، اب میں یہاں سے جا رہا ہوں. میرے دوستو، ذرا غور کرنے کی بات ہے. اپنے علاقہ اگر کوئی انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ کرایہ دار اگر جا کے دوسری جگہ شفٹ ہوتا ہے تو اس کے دل کے اندر کیسے لگتا ہے؟
ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن کو چھوڑ رہے ہیں اور یہ نہیں معلوم کہ جہاں جا رہا ہوں وہاں کے لوگ کیسے ملیں گے. یہاں کے لوگوں نے، قوم کے لوگوں نے، ہمارے گھر والوں نے مل کر ہمیں تو آگ کے حوالہ کر دیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ یہاں پر چھوڑ دو اور اللہ کے حکم سے چلو، اب نہ جانے وہاں جانے کے بعد میں کیسے لوگ ملیں گے. تو میرے عزیزو، جب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے جانے لگے تو ان کے ساتھ میں ایک ابراہیم علیہ السلام ہے اور ایک حضرت سارہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ساتھ میں ہے اور حضرت لوط علیہ السلام ساتھ میں ہے اور حضرت لوط کی بیوی بھی ساتھ میں ہے. یہ لوط علیہ السلام جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں. پہلے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایمان انہوں نے لایا اور بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نبی بھی بنایا، حضرت لوط علیہ السلام. تو یہ چاروں آدمی وہاں سے چلتے ہیں، چھوڑتے ہیں، فلسطین آنے لگتے ہیں شام کی طرف. راستے میں جب مصر کے راستے سے گزر رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے نکلے، اپنے وطن سے نکلے تو اللہ سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. 86 سال کی عمر ہے، کوئی اولاد نہیں. اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے بیٹے کی خوشخبری سنا دی کہ ایک تجھے لڑکا دوں گا جو ہمت والا، جو صبر کرنے والا ہوگا. یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا. حالانکہ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام جس سے پیدا ہوتے ہیں وہ بیوی ابھی ابراہیم علیہ السلام کی نکاح میں نہیں آئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بیٹے کی خوشخبری سنا دی. مصر کے راستے سے ابراہیم علیہ السلام گزر رہے ہیں، وہاں ایک واقعہ پیش آیا. اس واقعے کے اندر جاؤں تو بڑی تفصیلی بات، لیکن جب بادشاہ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام آئے اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو اس بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو بہت نیک عورت ہے، کرامتوں کے مالک ہے، اللہ کا ولیہ ہے. تو میرے دوستو، اس بادشاہ کی ایک بیٹی تھی، بعد نے اس کو لونڈی بھی بتایا، وہ بھی آپ کو بتاؤں. بادشاہ کی بیٹی تھی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو اپنے بیٹی کو ابراہیم علیہ السلام کی نکاح پر اس بادشاہ نے دیا اور دیتے ہوئے یہ کہا کہ میری بیٹی، میں تمہیں شہزادوں سے نکاح کرتا، شادی کرتا، تو شہزادوں کی طرح زندگی گزارتا. اس سے اچھا ہے کہ تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بن کر اور ان کے گھر میں ان کی بیوی کی خدمت کرو، لونڈی بن کے رہو، یہ اس سے اچھا ہے. اس لیے بعض نے کہا کہ یہ لونڈی نہیں تھی بلکہ اس بادشاہ کی بیٹی تھی، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ. میرے عزیز دوستو، ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں حضرت ہاجرہ جب آ گئی اور یہ فلسطین پہنچ جاتے ہیں، اور فلسطین پہنچنے کے بعد میرے عزیزو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا ہو گئے. جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے تو حضرت سارہ بوڑھی اور یہ بالکل جوان حضرت ہاجرہ، اور یہ دونوں جب ایک سوکل ہو جاتی ہے تو، اور جب پہلی والی کچھ اولاد نہ ہو اور دوسری والی بیوی سے اولاد ہو جائے تو نہ جانے اس کی دل کے اندر کیا گزرتی ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر اولاد کی اور تمنا پیدا ہوئی. اب اسحاق علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے؟
ابراہیم، اسماعیل، ذبیح اللہ اور اسحاق علیہ السلام کے بیچ میں 13 سال کا فاصلہ ہے۔ 13 سال پہلے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اس کے بعد 13 سال کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے اندر ہیں، فلسطین کے اندر ہے۔ میرے عزیزو، 3 یا 7 فرشتے انسانی شکل کے اندر آ جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس، مہمان بن کر آ جاتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ وہ مہمان آ گئے، مہمان آنے کے بعد سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ لیکن مہمان کو کہا کہ ہم پہچانتے نہیں آپ لوگوں کو، نئے آدمی لگتے ہیں۔ لیکن مہمان کو بٹھاتا ہے، اور مہمان کو بٹھانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں اور بچھڑے کا گوشت کچھ بھنا ہوا اور کچھ تلا ہوا لے آتے ہیں اور مہمان کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ مہمان نوازی، میرے عزیز دوستو، دیکھا کہ مہمان آئے ہیں تو تازہ تازہ بچھڑے کا گوشت لے آ کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ مہمان نوازی بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک صحابی ہے جو روزانہ اپنے گھر ایک مہمان کو لے آتے تھے۔ وہ صحابی روزانہ ایک مہمان کو اپنے گھر میں لے آتے تھے، تو ایک دن اس کی بیوی نے کہا کہ اب مجھ سے مہمان نوازی نہیں ہوتی، روز مہمان لے آتے ہو، اب مجھ سے کھانا پکانا بڑا مشکل ہے۔ تو وہ صحابہ جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہا کہ میری بیوی ایسی کہتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل تیاری کرنا، کل میں تمہارے گھر کے اندر مہمان بن کر آؤں گا، اور جب میں کھانا کھا کر جب گھر سے نکلوں گا تو اپنی بیوی سے، میرے روحانی بیٹی سے کہنا مجھے دروازے تک رخصت کرنے کے لیے آئے۔ میرے عزیز دوستو، وہ صحابی گھر آتے ہیں اور فرمایا کہ کل ہمارے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بن کر آئے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل مہمان بن کر آئے، کھانا کھا لیا، اور کھانا کھا کر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے، وہ عورت، وہ صحابیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے لیے آئی، دروازے پہ رخصت کرنے کے لیے آئی، تو دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ وہ صحابہ کہتے ہیں کہ کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا دیکھو تو صحیح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے کتنے جانور جا رہے ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، بھوت ہے، پریت ہے، جو انسان کو نقصان دینے والے جانور ہیں، سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ صحابہ دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، فرمایا کہ اللہ کے رسول، میرے بیوی نے تو یہ دیکھا ہے اور میری بیوی یہ کہہ رہی ہے۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا کھانا کھانا مقصد نہیں تھا، بلکہ تمہارے بیوی کو مقصد سمجھانا مقصد تھا۔ کھلانے والا تو اللہ ہے، پلانے والا تو اللہ ہے، صحت بیماری دینے والا تو اللہ ہے، روتے کو ہنساتے ہوئے اللہ ہے، کیا کہ بے مکان کو مکان دینے والا اللہ ہے، کھلانے والا تو اللہ ہے۔ لیکن تیرے بیوی کو کیا کیا سمجھانا مقصد تھا، جب گھر پر مہمان آتا ہے اپنے مقدر کا کھاتا ہے، اور جب کھانا کھا کر جاتا ہے اس کے گھر کے اندر جتنا عذاب بلا مصیبت ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برکت سے نکال دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، مہمان کا مہمان نوازی بہت بڑی ہے۔ اور ماجد بندی نے کہا سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر ہی میری شان نہیں ہے، اللہ میری رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میری رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے فرشتے آتے ہیں، اس میں جبرائیل امین بھی ساتھ ہے، اور انسانی شکل میں آتے ہیں، مہمان بن کر آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے گوشت رکھا، کچھ بھنا ہوا رکھا، کچھ تلا ہوا رکھا، اور کہا کہ کھائیے، کھانا کھائیے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ اب فرشتوں کو کہتے ہیں کہ کھاؤ، لیکن اس کو نہیں معلوم کہ یہ فرشتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام،
میرے عزیز دوستو، کچھ لوگ یہ ایمان رکھتا ہے کہ نبی کو علم غیب ہے. یاد رکھیے گا میرے دوستو، کسی نبی کو علم غیب نہیں ہے. نبی عالم وحی ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی بتاتا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام نبی ہے. اب جب کہا کہ کھانا کھائیے تو کھانا نہیں کھا رہے تھے، ہاتھ نہیں نکال رہے، تو ابراہیم علیہ السلام دل کے اندر ڈرنے لگے کہ کوئی دشمن تو نہیں ہے. فرشتوں نے کہا کہ ڈریے نہیں بلکہ ایک بیٹے فبشرناہ بغلام علیم، ایک بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئی ہو. قالوا لا تخف، ڈریے نہیں. میرے عزیز دوستو، ابھی تک تو سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تھی، پردے میں تھی، لیکن جب بیٹے کی خوشخبری سنی تو دوڑ کر آتی ہے وہاں سے. سمجھیے کہ انسان نہیں تو فرشتے ہیں. اور وہ کہنے لگی کہ اب تم بیٹے کی خوشخبری دیتے ہو، اولاد کے لیے خوشخبری دینے کے لیے آئی ہو. اب میں تو بڑھاپے میں بالکل میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں بانجھ ہوں، کیسے اللہ مجھے اولاد دے گا؟ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قال کذالک قال ربک، جو تمہیں اولاد دے گا نا وہ اللہ جو تمہارا رب ہے، وہ تمہیں اسی حال میں، ذرا غور کرنا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کو برسا کر اگر آگ کو بجھا دیتے تو لوگ کہتے کہ بارش سے پانی آگ کو بجھ گیا تھا. اگر ہوا آندھی طوفان چلا دیتے اور آگ کو اڑا دیتا تو لوگ کہتے کہ طوفان سے وہ آگ کو اڑا دیا. لیکن کمال تو اس بات کی ہے، اللہ کی قدرت کو دیکھو میرے دوستو، اللہ کی قدرت پر غور کرو. آگ جل رہی ہے، آگ کیا کہ شعلے آسمان سے بات کر رہی ہے. کوئی پرندہ کیا کہ اوپر کیا کہ اڑتی ہے تو وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے، آگ کے اندر گر جاتی ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام اسی آگ کے اندر ہے اور آگ ابراہیم کو نہیں چلا. اللہ نے کہہ دیا قلنا یا نار کونی بردا. کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اگر صرف بردم کہہ دینے کے بعد آگے اگر سلام نہیں کہتا تو آگ اتنا ٹھنڈ ہو جاتا کہ ٹھنڈی کی وجہ سے ابراہیم کی جان بھی جا سکتی. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ سلامتی کے ساتھ. ایک روایت کے اندر آیا ہے اللہ نے فرمایا اے آج جب ابراہیم تمہارے گود میں آئیں گے تو تم اس کو سلام بھی کرنا. تو فرشتوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جو دینے والا اللہ ہے وہ تمہیں اسی طرح اس بوڑھاپے میں کے اور اسی طرح بانجھ رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد دے. اولاد یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. میرے دوستو، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے. اللہ جسے یزوجہم ذکرانا، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹا بیٹی دونوں دے دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے پوری زندگی بانجھ رکھتے ہوئے کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے. حضرت زکریا علیہ السلام 120 سال کی عمر ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کی 120 سال کی عمر ہے. میرے دوستو، جب حضرت مریم علیہ السلام کے گھر کے اندر گھر کے اندر تشریف لے جاتے ہیں کھانا لا کر، اس کو کھانا لانے والا حضرت زکریا ہے، اسی کی کفالت میں. لیکن جب دروازے کے جب کمرے کے اندر حضرت زکریا تشریف لاتے تو دیکھا بے موسم پھل رکھے ہوئے. فرمایا بیٹی یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ یہ کھانا تو میں لا کر نہیں دیا ہوں، یہ کھانا تجھے کون لا کے دیا؟ فلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله. میرے دوستو، کہا کہ یہ کہاں سے آئے؟ تو مریم کہتی ہے هو من عند الله، اللہ نے دیا ہے. زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے بھی معلوم ہے کہ دینے والی
ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ ابھی سردی کا موسم ہے اور تازہ تازہ کھجور ہے، یہ کہاں سے ہے؟ فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جب جوش میں آتی ہے وہ کوئی موسم نہیں دیتا ہے، بے موسمہ دیتا ہے اور بہت زیادہ دیتا ہے۔ اب زکریا علیہ السلام کے دل کے اندر جو بات تھی اب وہ زبان پر لے آیا، انی، اور انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ جب مریم کو بے موسم پھل دے سکتے ہو، بے موسم پھل دیے ہو، تو مجھے بڑھاپا میں بھی لڑکا دے اور لڑکا بھی پاک ہو، طیب ہو، کیا کہ نیک اولاد ہو۔ میرے عزیز دوستو، زکریا علیہ السلام کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جلدی جا، اور ہمیشہ جبرائیل اکیلے تشریف لاتے تھے پیغام لانے کے لیے، لیکن فرمایا جبرائیل آج اکیلے مت جا بلکہ پورے کے پورے فرشتوں کی ایک جماعت لے کر جاؤ۔ اور زکریا علیہ السلام ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ان کا چہرہ، ان کا ہاتھ چہرے پر نہ پھرنے پائے، ان کی آنکھوں کے اندر جو آنسو آئے ہیں وہ خشک نہ ہونے پائے، اس سے پہلے بیٹے کی بشارت دے دو۔ اب میرے عزیز دوستو، فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب، زکریا علیہ السلام بیت المقدس کے اندر محراب کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ فرشتے نے آ کر کہا کہ بیٹے کی بشارت، تمہیں بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، 120 سال کی عمر ہے۔ میرے عزیز دوستو، اب زکریا نے تو مانگ لیا، خود پریشان اور حیران ہو گیا کہ اللہ میں تو مانگ لیا تھا، آپ نے دینے کا وعدہ کر لیا، لیکن ہوگا اب کیسے؟ فرمایا کیوں؟ فرمایا وَامْرَأَتِي عَاقِرَةٌ، ایک تو میرے بیوی تو بالکل بڑھاپے میں عاقرہ ہے، بال ہے، اور میں بڑھاپے کے اس عالم کے اندر آ گیا ہوں، میرے بال کے اندر تو بال سفید ہو گئے ہیں، میرے ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے، اب اس بڑھاپے کے اندر اولاد کیسے ہوگا؟ اللہ نے فرمایا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ نے فرمایا زکریا مانگتے خود بھی ہو اور حیران بھی خود ہوتے ہو۔ اے زکریا ذرا تم یہ تو سوچو، تم یہ دیکھو تم کس سے مانگے ہو، اور جب میں کسی کام کے کرنے کے لیے کہتا ہوں کن، یہ دیکھو نا، میں نے کن کہا تو زمین بچھ گئی، میں نے کن کہا تو آسمان بلند ہو گیا، میں نے کن کہا تو سورج گرنے لے کر آئے، میں نے کن کہا تو چاند کو چاندنی ملی، میں نے کن کہا تو ستارے چمکنے لگے، میں نے کن کہا تو سرسر کی ہوا چلی، میں نے کن کہا تو صبح کا سویرا ملا، میں نے کن کہا تو جنت بن گئی، میں نے کن کہا تو جنت کے اندر حوروں کو تقدس ملا، میں کن کہوں گا لڑکا ہو جا تو ہو جائے گی۔ تو نے کسی ایسے ویسے کے پاس تھوڑی مانگے ہو کہ در در تم کو جانے پڑے گا، تم نے اللہ سے مانگے ہو، اور اللہ صرف کن بھی ہمارے لیے استعمال ہوا ہے۔ اللہ ارادہ، اذا ارادہ، اللہ ارادہ کرتا ہے یہ کام ہو تو ہو جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 لڑکے دیا، ایک اسماعیل ذبیح اللہ اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت حاجرہ کے بدن سے جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور یہ دونوں نبی ہوئے۔ اور میرے دوستو، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے کم و بیش اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4000 پیغمبر کو پیدا کیا، 4000 پیغمبر کو۔ اب میرے عزیز دوستو، اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پیتا بچہ ہے، ہر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو تو ہر ایک سے ایک بڑھ کر، اس سے بڑھ کر وہ سخت وہ امتحان ہے۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ بچے کو لے جاؤ اور جا کے یہاں سے لے جاؤ، جا کے ایک میدان کے اندر چھوڑو۔ اللہ کہاں لے کے جاؤں؟ جبرائیل آئیں گے اور تم کو بتائیں گے۔ جبرائیل آگے آگے، ابراہیم
اور حضرت حاجرہ اور اسماعیل پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، نہ جانے کتنا ہفتہ لگا ہوگا، فلسطین سے چلتا ہے اور چلتے چلتے ابھی جہاں بالکل بیت اللہ ہے، مکہ ہے، اس جگہ پر لا کر حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیتا ہے۔ جبرائیل نے کہا کہ یہاں اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ دو اور آپ چلیے۔ میرے دوستو، ابراہیم علیہ السلام جب آگ کے اندر جا رہے تھے، آگ کے حکم، اللہ کے حکم سے جب آگ کے اندر کیا تو ایک مرتبہ اف بھی نہیں کہا، فرمایا حسبنا اللہ نعم الوکیل، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، فرشتوں کی مدد ٹھکرا دی۔ لیکن جب جبرائیل نے کہا کہ جبرائیل نے کہا ابراہیم یہاں بچے کو چھوڑ دے، تو حیران ہو کہتا ہے جبرائیل یہاں بچے کو چھوڑ دو؟ 4-5 ہزار سال پہلے غور کرو میرے دوستو، بالکل کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ میرے ہاتھ دیکھو، چاروں طرف پہاڑ ہے اور بیچ میں چھوڑ دیا ہے۔ ذرا غور کرو، بیوی بچے کو چھوڑ رہا ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہم سے نہیں کہہ رہا ہے کہ بیوی بچے چھوڑ دو، ہم سے کیا کہا ہے؟ جھوٹ مت بولو، شراب چھوڑ دو، جوا کھیلنا چھوڑ دو، حرام کاری چھوڑ دو، یہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، یہ بھی ہم سے نہیں ہو رہا ہے۔ غور کرو میرے دوستو، 4000-5000 سال پہلے وہاں چھوڑ دیتا ہے اور آ جاتا ہے وہاں سے۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ بات نہیں کرنا، بچے کو چھوڑ کر بیوی بچے کو، کتنے بڑا امتحان ہے۔ ذرا غور کرو، جب بچے والے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، جب ہم پردیس جاتے ہیں، جب پردیس جاتے ہیں تو کیسے دل لگتا ہے ہمیں کہ ہم ماں باپ بھائی بہن خاندان والوں کے پاس چھوڑے ہوئے ہیں۔ جب کوئی پردیس جاتا ہے پھر بھی اس کے دل کے اندر ہی مرد کو پتھر کی طرح دل ہو جاتا ہے۔ ابراہیم نے کچھ بھی نہیں ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی، کچھ بھی نہیں ہے میرے دوستو، ایسی جگہ پر چھوڑ دیا اور ابراہیم علیہ السلام چل دیے۔ اور چلتے چلتے کم سے کم 3 میل چلے گئے۔ حضرت حاجرہ سمجھتی ہے کہ قضائے حاجت کے لیے کیا ہو، لیکن بالکل چلے گئے اور پوچھ رہے ہیں کہ یہاں کیوں چھوڑ رہے ہو، کیا میری غلطی ہے؟ اور سارا تو بوڑھی ہو گئی تھی اور یہ شہزادی تھی، کون؟ حضرت حاجرہ، بادشاہ کے بیٹی، اور 20-22 سال کی عمر تھی، ایسی جگہ پر جہاں کچھ بھی نہیں۔ لیکن میرے دوستو، جب 3 میل پیچھے پیچھے، کہاں جا رہے ہو، کیوں یہاں مجھے چھوڑ رہے ہو؟ کیا بچہ تو میرا بھی بچہ ہی ہے، یہ تو دودھ پیتا بچہ ہے، غلطی تو کچھ مجھ سے ہوا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ 3 میل دور جاتے جاتے کچھ بھی نہیں کہا، بولنا اللہ نے منع کر دیا تھا، بولنا بھی نہیں۔ اب میرے عزیز دوستو، حضرت حاجرہ کہتی ہے یہ آپ اپنی طرف سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا اللہ ہمارا، یا اللہ کی طرف سے حکم ہے؟ میرے عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دادا نے اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام نے زبان سے ہاں نہیں کہا بلکہ سر ہلا دیا۔ بعض تاریخ میں لکھا ہے سر بھی نہیں ہلایا بلکہ یہ آنکھ کی جو جھپکی ہے اس کو ہلا دیا، ہاں کہ اللہ کی۔ جب یہ سنا حضرت حاجرہ نے کہ اللہ کی حکم ہے، تو جہاں پہلے چھوڑا تھا ابراہیم نے وہیں دوڑ کے چلی جاتی ہے اور فرمایا جب اللہ نے چھوڑا ہے تو اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اور جب میرے عزیز دوستو دور تک ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے تھے، کیا دل کے اندر گزرتا ہوگا جب بال بچے سے پہاڑ کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اللہ روتے روتے کہتے ہیں اللہ اگر آپ کی حکم ہو تو میں تھوڑی دعا کر لوں اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دعا کر لوں۔ اور میرے دوست ابراہیم علیہ السلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے میرے پروردگار ربنا، یا اللہ یہاں پھر کچھ بھی نہیں ہے، بواد غیر ذی زرع، یہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، یہاں کوئی مکان نہیں ہے، یہاں کوئی دکان نہیں ہے، یہاں کوئی گھر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ربنا۔ لیکن میرے دوستو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ یہاں پہ جو آپ کا گھر ہے، حالانکہ بیت اللہ تو بنا نہیں تھا لیکن ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا تھا کیونکہ بیت اللہ دنیا کے اندر سب سے پہلے گھر ہے، لیکن وہ
نشان مٹ گئے تھے اسی جگہ اس کو چھوڑا تھا اور اس کے لیے کہا کہ اللہ یہاں آپ کے محرم آپ کے محترم آپ کے عظمت والے گھر کے اندر اپنے بچے کو چھوڑ کر جاتا ہوں لیقیم الصلاۃ اس کو رکھنا ہو تاکہ میرے بچے یہاں نماز قائم کرے اور فرمایا کہ اللہ ابھی یہاں کوئی نہیں ہے دعا کے اندر اتنی جامعیت ہے کہ اللہ یہاں کوئی نہیں ہے لیکن لوگوں کے دل کو جو ہے یہ بیت اللہ کی طرح یہاں ادھر آنے کے لیے مائل کر دو آج دیکھ لو کتنوں مرتبہ جاؤ گے بیت اللہ پھر بھی جانے کے لیے میرے دوستو تمنا کرے گا کہ کاش میں پھر چلے جاؤں میرے عزیزوں میرے دوستو بہت تفصیلی بات ہے یعنی جب وہاں اس کو چھوڑ کر آ جاتا ہے ایسے ہی دعا کرتا ہے اور کیا کہا من الثمرات یاد رکھیے گا جب دعا کرو گے نا دعا کرو گے تو یہ سوچو گے کہ ابھی یہ چیز مانگیں گے تو اللہ کیسے دے گا اسباب کو مت دیکھیے اللہ کسی اسباب کا محتاج نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں اللہ پھل فروٹ کھلائیے کھجور پھل فروٹ کھلائیے فرشتے حیران ہیں کہ کیا مانگ رہا ہے یہاں تو دور دور تک کوئی سبزہ نہیں ہے کوئی پانی کا نام و نشان نہیں اور کیا مانگ رہے میرے دوستوں قسمت مسکرائے اور فرمایا کہ یہ دیکھو کون مانگ رہا ہے کس کے سامنے مانگ رہا ہے اور کس سے مانگ رہا ہے مانگنے والا دعا کرنے والا خلیل اللہ جس کے سامنے جس کے طرف منہ کر کے مانگ رہا ہے وہ بیت اللہ اور دینے والا میرے اللہ اس وقت دعا کی آج دیکھ لو مکے کے اندر کوئی ایسا پھل نہیں ہے جو آپ کو وہاں نہیں ملے گا اور تاریخ کے اندر یہ بات بھی لکھی ہے کہ جب مکے کے حدود کے اندر جب کسی ملک سے پھل آتا ہے اور مکے کے حدود کے اندر وہ پھل پہنچتی ہے اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اندر آج یہ تاثیر تو یہ کتنے بڑے امتحان ہیں میرے دوستوں میرے نوجوانوں اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مہینے کے اندر یہ سارے کے سارے دنیں ہیں ایک بہت بڑی جماعت بیت اللہ پہنچ گئی ہے کوئی پہنچنے والا ہے جو حج کہتے ہیں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم قربانی کریں یہ 10 راتیں جو ہے یہ 10 دن جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام دنوں میں سب سے بہترین دن جو ہے وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہے اس ایک رات میں کوئی عبادت کرتا ہے تو ثواب کے اعتبار سے شب قدر کی طرح رمضان میں جتنا ثواب ہوتا ہے اس طرح ثواب ہوتا ہے ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کا روزہ ہے اور ذی الحجہ کے 9 تاریخ کو روزہ رکھنا 1 سال پہلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے اور اس کے اندر ایک تلبیہ ہے ایک چیز ہے جو میرے دوستوں ہر نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ 9 ذی الحجہ کے 9ویں تاریخ کے فجر سے لے کر اور 13ویں تاریخ کے ذی الحجہ کے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ یہ چیز کو پڑھنا ہر مرد پر واجب ہے زور سے آواز سے اور عورتوں کے لیے آہستہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ صلی اللہ علیہ وسلم